اسلام میں یتیم کا مقام کیا ہے، یتیموں کے بارے میں ہمارے معاملات کیا ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے تھے، آج انہی چند پہلوؤں پہ آپ کے سامنے مجھے بات کرنی ہے۔ آج اگر ہمارے اور آپ کے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو لوگ اسے عیب کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس یتیم کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی بڑے اچھے لوگ ہیں جو یتیموں کی پوری کفالت کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لیتے ہیں۔ آپ کے مدرسے میں پڑھنے والے بچے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو ان کی کفالت کر رہے ہیں۔ آپ کا دیا ہوا یہ چند روپیہ جو آپ 1000 2000 کی شکل میں ان کی کفالت، ان کی پرورش کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلا سوال اور اس کا جواب ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یتیم ہونا یہ عیب کی بات ہے؟ اس کا جواب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، نبی کی سیرت سے ہم پوچھتے ہیں۔ اگر یتیم ہونا یہ عیب کی بات ہوتی، یتیم ہونا کسی نقص اور کمی کی علامت اور دلیل ہوتی تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہیں بنایا، بلکہ قرآن میں تو اللہ نے اپنے نبی کی یتیمی کا تذکرہ کیا ہے باقاعدہ، اور آپ کو بتایا ہے کہ میرے نبی آپ تو بچپن میں یتیم تھے، آپ یاد کریں اس دور کو۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، اے میرے نبی کیا تیرے رب نے تجھے یتیم نہیں پایا؟ جب تو پیدا ہوا تیرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ فَآوَى، تو اللہ رب العالمین نے تیری پرورش کی، اللہ رب العالمین نے تیری کفالت کی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے میرے نبی کیا تیرے رب نے تجھے بھٹکتا ہوا نہیں پایا؟ تو ہدایت کے لیے ادھر سے ادھر بھٹک رہا تھا۔ فَهَدَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت کی روشنی سے نواز دیا، تجھے نبی بھی بنا ڈالا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے نبی کیا تیرے رب نے تجھے مسکین نہیں پایا؟ تو لاچار تھا، غریب تھا، جب تو دنیا میں پیدا ہوا تیرا باپ نہیں، تو بہت ہی لاچار تھا، بہت ہی محتاج تھا۔ فَأَغْنَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے مالدار بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے میرے نبی جب آپ بچپن میں یتیم تھے، آپ یتیمی جھیل چکے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ یتیمی کتنا جان لیوا چیز ہوتی ہے، یتیم بچہ کتنا در در کی ٹھوکریں کھایا کرتا ہے۔ اے میرے نبی جب آپ یہ ساری باتیں جانتے ہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، خبردار اگر تمہارے سماج میں، تمہارے معاشرے میں کوئی یتیم پایا جائے، فَلَا تَقْهَرْ، خبردار کبھی اس کے ساتھ تو سختی نہیں کرنا، کبھی اس کے ساتھ تو سختی کے ساتھ پیش نہیں آنا۔ اب ایک سوال کروں آپ سے، یہ ہمارے نبی رحمت کو کہا جا رہا ہے کہ کبھی یتیم پہ سختی نہیں کرنا، کیا ہمارے نبی کبھی کسی یتیم کے ساتھ سختی بھی کر سکتے تھے؟ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نبی کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی ہم نے تو تجھے تمام دنیا والوں کے لیے، دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہمارا وہ نبی جو کبھی اپنے دشمنوں سے بھی بدلہ نہیں لیا کرتا تھا، ہمارا نبی دشمنوں تک کو بھی معاف کر دیا کرتا تھا اپنی ذات کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کبھی کسی پہ سختی نہیں کیا، اس نبی سے یہ امید کیسے لگا سکتے ہو کہ ہمارے نبی کسی یتیم کے ساتھ کبھی سختی کر سکتے تھے؟ لیکن قرآن میں اللہ رب العالمین انہی الفاظ کے ساتھ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، خبردار میرے نبی کبھی کسی یتیم پہ سختی نہیں کرنا۔
یہ آرڈر تو نبی کو ہے، روکا تو نبی کو جا رہا ہے، لیکن دراصل یہ پیغام نبی کی تمام امتیوں کے لیے ہے۔ اے امت مسلمہ، اے مسلمانوں، اے جناب محمد رسول اللہ کے دین پہ عمل کرنے والوں، خبردار اگر تمہارے گاؤں میں، تمہارے سماج میں، تمہارے معاشرے میں کوئی یتیم پایا جائے، خبردار کبھی تو ان کے ساتھ سختی نہیں کرنا۔ اگر نبی یتیم کے ساتھ سختی کر لے، ان کو اللہ رب العالمین آگاہ کر رہا ہے کبھی نہیں کرنا، تو اگر کوئی معمولی بندہ اگر اس امت کا کر لے تو سوچو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ نبی کی گرفت ہو سکتی ہے۔ ہم بڑے دعوے دار ہیں کہ نبی کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو ماننے والے ہیں۔ ہم اہل حدیث نبی کی زندگی کی ہر بات کو ماننے کے دعوے دار۔ آؤ ذرا دیکھیں کیا ہر بات کو واقعی ہم اپنی زندگی میں فالو کرتے ہیں۔ سچ یہ ہے جو بات ہمیں پسند آتی ہے۔ پھر آپ کے گاؤں میں اگر یتیم بچے پڑھ رہے ہیں، آپ ان کی کفالت میں کتنا آگے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر نبی کے سامنے کوئی یتیم آ جائے، اگر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے، ہمارا نبی تو بے قرار ہو جاتا ہے۔ حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے دن اللہ کے نبی سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی میرے باپ کا کیا حال ہے، میرے باپ کیسے ہیں؟ جنگ کے اندر شریک ہونے گئے تھے، آپ مجھے بتائیں کہ میرے باپ کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی اس معصوم سے چھوٹے سے بچے کو جواب دیتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، تیرے باپ جو جنگ کے اندر شرکت کرنے گئے تھے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے، وہ اللہ کے لیے اپنی جان دے چکے ہیں۔ وہ معصوم بچہ جیسے اپنے باپ کے انتقال کی خبر سنتا ہے فوراً ساروں قطار رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا مجھے کیا خبر مل رہی ہے۔ وہ میرا باپ جو میری تمام ضروریات کو پوری کیا کرتا تھا، میرے شوق کو بھی پورا کیا کرتا تھا، اب ہمارا وہ باپ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے، یہ فطری بات تھی۔ وہ بچہ فوراً زاروں قطار رونے لگتا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے وہ آنسو بہانے لگتا ہے۔ ہمارے بھی سامنے بہت سارے یتیم آتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی کی نظر اس معصوم کی آنکھ پہ پڑتی ہے، اللہ کے نبی نے جیسے اس یتیم کو روتے ہوئے دیکھا، نبی سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اس معصوم سے بچے کو اٹھا لیتے ہیں، اپنی سواری پہ بٹھا لیتے ہیں، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں، اسے تسلی دے رہے ہیں، اسے سہارا دے رہے ہیں۔ اور سہارا کے الفاظ نبی کے جو تھے ہم غور کریں، نبی نے اس بچے کو کس لفظ کے ذریعے سے سہارا دیا تھا۔ الفاظ یہ تھے، اے میرے بیٹے، تیرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میں جانتا ہوں تیرا بہت بڑا سہارا چھن چکا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے تجھے رونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں رونے کی ضرورت نہیں؟ اما ترضا ان اکون انا ابوکا، اے میرے پیارے بیٹے، کیا تو یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ آج کے بعد سے میں تیرا باپ بن جاؤں؟ وَتَكُونَ عَائِشَةُ أُمَّكِ، اور میری بیوی عائشہ آج کے بعد سے تیری ماں بن جائے، ہم باپ بنے، میری بیوی تیری ماں بن جائے، ہم تمہارے ماں باپ کے طریقے سے تمہاری دیکھ ریکھ کیا کریں اور تمہاری پرورش کیا کریں، تمہاری کفالت کیا کریں، تمہاری تمام ضروریات کا انتظام کر دیا کریں۔ اما ترضا، کیا یہ بات تجھے پسند نہیں آئے گی؟ نبی کے الفاظ سنتا ہے، دل کو سکون پہنچتا ہے، کہنے لگا اللہ کہ نبی میرے ماں باپ پھر آپ پہ قربان، مجھے بالکل یہ بات منظور ہے۔ کیا ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی یتیم کو ایسے سہارا دیا ہے؟ آپ بڑے امیر ہیں، آپ کی 4 ویلر گاڑی ہے، آپ کی بائک ہے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے آج تک کسی یتیم کو اس پہ بٹھایا ہے؟ ہماری گاڑی گندی ہو جائے گی، لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے، دیکھو یتیم کو لے کر کے پھر رہا ہے، ہماری عزت کا جنازہ نکلتا ہے ایسے کام سے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ایک مرتبہ گزر رہے ہیں، آپ سواری پہ موجود ہیں، اللہ کے نبی کسی ضروری کام سے جا رہے تھے، آپ کی نظر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جیسے اس معصوم سے بچے کو دیکھا، وہ معصوم سا یتیم بچہ ہے، اللہ کے نبی نے فوراً اپنے سواری کو روک لیا اور اپنے صحابہ کو آرڈر کرتے ہیں،
ارفعوا ھذا الیہ، اے میرے پیارے ساتھیوں، اس معصوم سے یتیم بچے کو میری گود میں اٹھا کر کے دے دو۔ کیا جانتے نہیں میں کس کام کی وجہ سے رکا ہوا ہوں؟ یہ معصوم سا یتیم بچہ جو دھول میں کھیل رہا ہے، مٹی میں کھیل رہا ہے، جس کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں، اے میرے صحابہ اس بچے کو اٹھا کر کے میری گود میں دے دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی اس معصوم سے بچے کو اپنی سواری پہ آگے بٹھا لیتے ہیں، شفقت کا ہاتھ سر پہ پھیر رہے ہیں، آپ اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اس معصوم سے بچے کو اپنے سامنے بٹھا لے رہے ہیں۔ آپ کو یہ ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ کہیں ہمارے کپڑے نہ گندے ہو جائیں؟ آج ہمارے کپڑے گندے ہو جائیں گے یا لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اگر کبھی فرصت ملے، کبھی نبی کی زندگی کی سیرت پڑھنے کا موقع ملے، تو نبی کی زندگی کا یہ کردار بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ آپ یتیموں سے کتنی محبت کیا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، بڑے امیر ہوا کرتے تھے، ان کے پاس دولت اچھی خاصی ہوا کرتی تھی، لیکن اچانک سے اللہ نے ان کو غریب بنا دیا ہے۔ وجہ جاننا چاہتے ہیں؟ آؤ قرآن مجید کی کچھ آیتیں لیتے ہیں، سورۃ الفجر اٹھا کر دیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، جب اللہ رب العالمین اپنے بندے کو آزماتا ہے، کسی انسان کو آزماتا ہے اور اسے پھر دولت اور عزت سے نواز دیتا ہے، نعمتوں سے اس کو نواز دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دے دیا، میرے رب نے مجھے تمام لوگوں میں عزت بخشی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اس کا رب اس آدمی کو آزما رہا ہوتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، آزمانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دی ہوئی روزی کو چھین لیا کرتا ہے، اس کی روزی کو تنگ کر دیا کرتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب وہ اپنی دولت کو چھینتے ہوئے دیکھتا ہے، جب اپنے آپ کو غریب پاتا ہے تو کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ بندہ پھر کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے میرے بندے، جاننا چاہتا ہے میں نے تجھے دولت دینے کے بعد تیری دی ہوئی دولت کو چھین کیوں لیا ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، دولت چھیننے کی وجہ یہ ہے کہ تم یتیم کا احترام نہیں کیا کرتے ہو، تم یتیم کا ریسپیکٹ نہیں کرتے ہو، تم یتیم کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا کرتے ہو۔ کس کا احترام کرنا ہے؟ گاؤں کے کسی بڑے امیر آدمی کا نہیں، وہ معمولی سا یتیم بچہ جسے آپ کبھی اپنے بغل میں بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھا کرتے ہیں، جی ہاں وہی معصوم بچہ جسے آج تک آپ نے کبھی بھری نظر سے دیکھا تک نہیں، جسے آپ انسان سمجھا نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا رب تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس یتیم کی بھی عزت کرنی پڑے گی، اگر تم اس کی عزت نہیں کرو گے تو ہم تمہاری دولت کو چھین سکتے ہیں۔ اور اس عزت کے لفظ کو اللہ نے کیوں استعمال کیا ہے؟ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے پہ ابھارتے بھی نہیں، نہ مسکین کو خود کھانا کھلایا کرتے ہو، نہ دوسروں کو کھلانے کے لیے کہا کرتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیو، قرآن کی آیات پہ آپ ذرا غور کریں، جب بات مسکین کی آتی ہے تو اللہ نے مسکین کا حق ہمارے اوپر صرف اتنا بتا دیا، اگر اسے کھانا کھلا دیا یا کسی کو اگر کھانا کھلانے کے لیے ابھار دیا کرتے ہو، کسی کو رغبت دلا دیا کرتے ہو، تم نے اس مسکین کا حق ادا کر دیا ہے۔ لیکن جب بات یتیم کی آئے، وہ معصوم سا یتیم بچہ جس کے باپ کا بچپن میں انتقال ہو چکا ہے، ابھی وہ بالغ نہیں، وہ بچے اور بچیاں جو ابھی یتیم کہلایا کرتے ہیں، وہ زیادہ ہوشیار نہیں ہوا کرتے، وہ زیادہ کسی کی چاپلوسی نہیں کر سکتے، کسی کو خوش کر کے ان کی جیب سے پیسے نکال نہیں سکتے، انہیں بہت زیادہ کچھ دوسرا طریقہ نہیں آیا کرتا ہے، وہ آپ کے محتاج ہیں۔ اللہ بیان فرما رہا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہیں تو ان یتیموں کا احترام کرنا پڑے گا، ان کی عزت تمہیں کرنی پڑے گی۔ اگر اللہ نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ یتیم کو کھانا کھلاؤ تو بہت بڑی پرابلم ہو جاتی ہے یتیموں کے ساتھ، کیونکہ یتیم دو طرح کے ہوتے ہیں ساتھ،
کچھ یتیم ہوتے ہیں جو غریب ہیں، غریب یتیم تو ہمارے کھانے پینے کے، ہمارے روپیہ پیسہ کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے یتیم آپ نے دیکھے ہیں کہ ان کا باپ اچھا خاصا لکھپتی ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن اچانک سے اس کو ہارٹ آیا، انتقال کر گیا۔ ان کے معصوم سے چھوٹے چھوٹے بچے اب یتیم ہیں، وہ ہمارے روپے پیسے کا محتاج نہیں، وہ ہمارے کھانے پینے کا محتاج نہیں، اس کے پاس دولت تو ہم سے زیادہ ہے۔ پھر اگر اللہ نے کسی یتیم کو کھانا کھلانے کی صرف بات کی ہوتی تو اس کا مطلب یہ نکلتا کہ اگر کوئی یتیم مالدار ہے تو آپ کے اس بٹراہا گاؤں والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی اس یتیم کے بارے میں، لہٰذا اللہ نے تو کھانا کھلانے کی بات ہی نہیں کی ہے، اللہ نے اس کی عزت کی بات کی ہے۔ اس میں علماء بیان کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یتیم غریب ہے تو آپ اس کو کھلائیں پلائیں، اس کی پرورش کریں، اس کی کفالت کریں، یہی اس کی عزت ہے۔ اور اگر یتیم مالدار ہے، اس کے پاس اگر دولت ہے تو تمہیں اس کے ساتھ ملنا ہے، جلنا ہے، اٹھنا بیٹھنا، اس کی حال خیریت، اس کا حال خیریت معلوم کرنا، اسے اپنے معاملات میں شامل کرنا، اسے عزت دینا، یہی اس کی عزت ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، کلا بل لا تکرمون الیتیم، لیکن آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا کر کے بیچارے حج اور عمرہ کے لیے بھی چلے جا رہے ہیں۔ حاجی صاحب حج کرنے والے ایک مہینہ پہلے پورا ڈھورا پیٹا جاتا ہے، فلا فلا رشتہ داروں کے پاس 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر پہ گاڑیوں میں بیٹھ کر کے رشتہ دار کے پاس ملنے جا رہے ہیں، دعوت ہو رہی ہے، سب کو بلایا جا رہا ہے، اور پتا چلا کہ گاؤں کا ایک بیچارہ معصوم یتیم ہے، اس کا مال، اس کی زمین، اس پر قبضہ کر کے صاحب بیٹھے ہیں، اس کا کوئی خیال نہیں، یتیم بغل میں موجود ہے، کبھی خیال نہیں آیا 50,000 کی دعوت تو کر دیا لیکن اس کا روپیہ واپس نہیں کر رہے ہیں، اس کی زمین لے کر کے چلے جا رہے ہیں حج کرنے۔ ایسے حاجیوں کا حج اللہ خیر کرے۔ آج کے دور کے انسان ہیں، میں جانتا ہوں کتنے ایسے لوگوں کو جو یتیموں کا حق دبا کے حج پہ نکل جاتے ہیں، کبھی یتیم سے حال خیریت نہیں پوچھے، کبھی یتیم سے معافی کے بارے میں بات نہیں کیا، کبھی یتیم کو اس کا حق واپس کر دینے کا ان کے ذہن میں خیال نہیں آیا۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ ایک حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر پہ نکلے ہیں، پورا قافلہ ان کے ساتھ چلا جا رہا ہے، خزانچی ہے، کتنے مالدار تھے آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حج کے سفر پہ پورے قافلے کے ساتھ وہ جا رہے تھے، چلتے چلتے راستے میں تھکاوٹ ہوتی ہے، بغل میں ایک بستی کو دیکھ کر کے وہاں پہ آرام کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر تک یہاں پہ آرام کریں گے، اس کے بعد پھر اگلے سفر پہ نکل جائیں گے۔ ان کے پاس ایک پرندہ تھا، وہ پرندہ مر چکا تھا، حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس پرندے کو گاؤں کے بغل کے کوڑے دان میں پھینکنے کا آرڈر کر دیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد قافلہ نکل چکا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کسی ضروری کام کی وجہ سے خود وہیں پہ اکیلے رکے ہوئے ہیں، قافلہ تھوڑا آگے نکل چکا ہے، اچانک سے حضرت عبداللہ بن مبارک کی نظر ایک معصوم سی یتیم بچی پہ پڑتی ہے، وہ معصوم سی بچی اسی کوڑے دان کے پاس جاتی ہے اور اس کوڑے دان سے اسی مرے ہوئے پرندے کو نکال کر کے لے کے جانا چاہ رہی تھی، جسے قافلے والوں نے تھوڑی دیر پہلے پھینک دیا تھا۔ ان کی نظر اس معصوم سی بچی پہ پڑتی ہے، وہ بچی اسی کوڑے دان کے پاس آتی ہے اور وہ مرا ہوا پرندہ نکال کر کے لے کے جانا چاہ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اس بچی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور انجان بن کر کے اسے سوال کرتے ہیں، اے میری بچی یہ کیا چیز ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کچھ یہاں اس گندی جگہ سے نکال کر کے لے جانا چاہ رہی ہے۔ اس نے جواب دے ڈالا، میں یتیم بچی ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میرے گھر میں اور بھی معصوم یتیم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے گاؤں والے، ہمارے بستی کے لوگ ہماری کوئی خبر نہیں کرتے ہیں، ہماری کوئی حال خیریت معلوم نہیں کرتا ہے، ہمارے لیے کوئی کھانے کا انتظام بھی نہیں کرنے والا ہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسی مرے ہوئے پرندے کو بھیج کر ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، اور اسی کو میں لے کر کے جا رہی ہوں۔ آج اللہ نے ہمارے شام کے کھانے کا انتظام کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، جب یہ منظر حضرت عبداللہ بن مبارک کی کان سے ٹکراتے ہیں، آپ نے اس معصوم سی یتیم بچی کی بے بسی کو دیکھا، اس کی آنکھ میں آنسو کو دیکھا تو آپ بے قرار ہو جاتے ہیں۔ آپ یتیم کا درد سمجھ رہے تھے۔ میرے پیارے ساتھیو، آپ نے فوراً اپنے قافلے کو واپس آنے کا آرڈر کر ڈالا، قافلے کو ذرا واپس آنے کا آرڈر کرو۔
قافلہ واپس آتا ہے، حج جیسے مبارک سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، وہ بہت ہی نیک انسان تھے، ایسا نیک کام کرنے جا رہے تھے جس کا بدلہ پھر جنت کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس اچھی چیز کے لیے جا رہے تھے، لیکن معصوم سی یتیم بچی اور دوسرے معصوم یتیم بچوں کی بے بسی کو دیکھا، فوراً ارادہ بدل لیتے ہیں۔ قافلہ ان کے پاس آتا ہے، سوال کرتا ہے، اے میرے محترم، آپ نے ہمیں واپس کیوں بلا لیا ہے؟ ہم تو چلے جا رہے تھے، آپ کو بھی آ جانا چاہیے تھا۔ آپ کا جواب سنو، یہ معصوم چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو ذرا دیکھو، ان کے پاس کھانے کو نہیں، ان کے پاس رہنے کو نہیں، ان کے پاس کوئی چیز کا انتظام نہیں۔ آپ نے اپنے خزانچی کو بلا لیا اور خزانچی سے سوال کرتے ہیں، اے میرے خزانچی، تمہارے پاس اس وقت کتنا دینار موجود ہے؟ اپنے دینار کو مجھے گن کر کے بتاؤ۔ اور آپ کی جانکاری کے لیے میں بتاتا چلوں کہ دینار سونے کا سکہ ہوا کرتا ہے۔ خزانچی نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو جواب دے ڈالا، میرے پاس اس وقت 1000 دینار موجود ہیں، 1000 دینار میرے پاس ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا جواب سنو، کسی یتیم کے مال پہ قبضہ کر کے حج پہ حج کرنے والوں، عمرہ پہ عمرہ کرنے والوں، کان کھول کر کے سن لو، آپ کو ایسے واقعات بھی معلوم ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے خزانچی کو آرڈر کر دیا، اے میرے ساتھیوں، ہم حج کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے، یتیموں کی بے بسی کو دیکھنے کے بعد میرا ارادہ بدل چکا ہے، اب میں حج کے سفر پہ نہیں جا سکتا ہوں، ان یتیموں کے اس حال میں چھوڑ کر کے میں حج کے سفر پہ جانا گوارا نہیں کرتا ہوں۔ اے میرے خزانچی، ہم اپنے شہر واپس چلے جائیں گے اور وہاں جانے میں صرف 20 دینار کا خرچہ پڑے گا، وہ 20 دینار نکال لیا جائے، باقی 980 دینار جو بچ جائیں 1000 میں سے ان یتیموں کے حوالے کر دیا جائے، میں اللہ کے لیے یتیموں کے لیے اس کو وقف کر رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک وہ تھے جو اپنے حج کے تمام سامان کو یتیموں کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے، یتیموں کی کفالت کے لیے چھوڑ جایا کرتے تھے، اور ایک ہمارا جگر دیکھو، ہم یتیم کی زمین پہ قبضہ کرنے کے بعد، ہم یتیم کا مال لینے کے بعد حج پہ حج کیے جا رہے ہیں۔ ذرا تصور تو کرو میرے پیارے ساتھیوں، آپ حج کرنے جا رہے ہو، ارادہ کیا ہے؟ آپ وہاں پہ جنت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آؤ میں نبی کی ایک بہت ہی بہترین حدیث آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی نے انہی یتیموں کے بارے میں بتایا ہے، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کو پال پوس کر کے بڑا کرنے والا، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا، کہاتین، دونوں جنت میں ایسے ہوں گے۔ اشارہ بالسبابۃ والوسطی، آپ نے اپنی شہادت اور 20 کی انگلی کو ملا لیا، فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہیں، وہ یتیم کی کفالت کرنے والا، وہ یتیم کی پرورش کرنے والا، کل قیامت کے بعد جب میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ جنت میں اس یتیم کی کفالت کرنے والا جب نبی کے ساتھ جائے گا تو اللہ کے نبی جنت میں کتنے اونچے مقام پر ہوں گے، اس آدمی کو نبی کے ساتھ جنت میں جانے کا موقع بھی مل جائے گا۔ سب معلوم ہے، لیکن یتیم کے مال پہ قبض کیا ہے تو کر کے بیٹھے۔ ایک اور بات بتاؤں، ہم بہت سارے لوگوں کو دیندار بھی سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ نمازی ہو گئے، حاجی ہو گئے، روزے دار ہو گئے، بڑے متقی پرہیزگار، داڑھی جبہ دستار لگا کے گھوم رہے ہیں، ہماری نظر میں بہت بڑے دیندار، لیکن آپ پتہ کریں یتیم کے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آؤ میں آپ کے سامنے قرآن کی کچھ آیتیں رکھتا ہوں۔ کیا یتیم کے مال پہ قبضہ کرنے والا، کیا یتیم کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنے والا اور اس کو پریشان کرنے والا کیا کبھی دیندار ہو سکتا ہے؟ آؤ اس کا جواب ہم قرآن سے لیتے ہیں، اور ان آیتوں سے میں آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ذمہ داری ہماری شریعت نے آپ پہ لاگو کیا ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے میرے نبی، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلایا کرتا ہے، جو دین کی تکذیب کیا کرتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھتکارا کرتا ہے، یتیم کے ساتھ وہ سختی کیا کرتا ہے۔
وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے پہ کسی کو ابھارتا نہیں ہے۔ یہ دو ایسے لوگ ہیں جو دین کو جھٹلانے والے ہیں۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں جو ہماری نظر میں بہت ہی زیادہ دیندار جانے جاتے ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، یہ سب کچھ تو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی بھی یتیم کے مال پہ قبضہ کرنے والے ہیں، کسی بھی یتیم کی زمین و جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، اس کا مال روپیہ کھا کر کے بیٹھے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی کیا تو جانتا ہے یہی وہ آدمی ہے جو دین کو جھٹلایا کرتا، دین کی وہ تکذیب کیا کرتا۔ اب دین کی تکذیب کرنے والا، دین کو جھٹلانے والا کیا کبھی دیندار بھی سچا ہو سکتا ہے؟ یہ اس سوال کا جواب میں آپ کے حوالے چھوڑوں۔ ان آیتوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیتیں کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ علماء کرام نے 3 شان نزول اس کا ذکر کیا ہے، میں ایک آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ابو جہل کے بارے میں نازل۔ ابو جہل ایک یتیم بچے کا کفیل تھا، اس کا سرپرست تھا، اس کا مال، اس کی دولت، اس کا روپیہ پیسہ اسی کے پاس رکھا۔ یتیم ایک بار اپنی ضرورت کے مطابق اس آدمی کے پاس، ابو جہل کے پاس اپنا پیسہ مانگنے کے لیے گیا۔ بڑے بڑے وہاں پہ سردار بھی موجود تھے، گیا مانگنے، ڈنڈے کی زور سے اس کو دھکا دے کر کے اس نے بھگا دیا۔ وہاں قریش کے بڑے بڑے سردار بھی موجود تھے، جیسے سرداروں نے دیکھا کہ ابو جہل اس کا مال واپس نہیں دے رہا، اس کو دھتکار کے بھگا رہا ہے، تو مذاق کرنے کے طور پہ بچے سے بولتے ہیں کہ دیکھو تم محمد کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ ارے محمد کے پاس چلے جاؤ، سفارشی بنا کے لے آؤ، اور جاؤ سفارش، اگر وہ تمہاری سفارش کر دیں گے، سپورٹر بنا کے لے آؤ، شاید کہ ابو جہل تمہاری وہ دولت تمہیں واپس دے دے۔ وہ مذاق کر رہے تھے، معصوم سا چھوٹا یتیم بچہ، وہ زیادہ سمجھدار نہیں تھا۔ جیسے یہ معاملہ ہوا، وہ بیچارہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ مذاق کر رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے پاس سچ مچ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس جانے کے بعد شکایت کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، میرا مال ابو جہل کے پاس رکھا ہوا ہے، میں ابو جہل کے پاس اپنا مال مانگنے کے لیے گیا تھا، وہ میرا مال مجھے واپس نہیں دے رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو سفارشی بنانے آیا ہوں، میں آپ کو ابو جہل کے پاس لے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس سے میرا مال واپس کرا دیجئے۔ اللہ کے نبی جیسے اس معصوم کی اس فریاد کو سنتے ہیں، جیسے اس معصوم نے اپنی بے بسی کو بیان کیا، اللہ کے نبی جو تمام لوگوں کے لیے اتنے زیادہ رحم دل ہوا کرتے تھے، اس بات کو سننے کے بعد اللہ کے نبی کا کلیجہ بالکل پھٹ جاتا ہے، اس یتیم کا مال واپس نہیں مل رہا ہے۔ فوراً آپ نے اس معصوم سے یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے لیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے جا کر کے ابو جہل کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ابو جہل جیسے اللہ کے نبی کو آتے ہوئے دیکھتا ہے، فوراً اس کا انداز بدل جاتا ہے، اہلا و سہلا مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، اے محمد کیسے آنا ہوا؟ بڑی عزت سے اچانک سے وہ باتیں کر رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے اللہ کے نبی کو کبھی وہ عزت نہیں دیا کرتا تھا۔ وہ مکہ کے جو سردار موجود تھے نا وہیں پہ، جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس چلے جاؤ، محمد کے پاس چلے جاؤ، وہ ابھی موجود تھے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کی مدد کرنے میں، اس کا تعاون کرنے میں، اس کا ہیلپ کرنے میں، اللہ کے نبی نے سفارش کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کوئی بہانہ نہیں بنایا تھا، میرے پاس وقت نہیں ہے، جاؤ بعد میں تمہارے لیے سفارش کر دی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیو، بالکل آپ نے دیری نہیں کی تھی، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ سردار ابھی بھی وہیں پہ موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے جیسے جیسے اس بچے کی بات کو بتایا، تم اس کا مال واپس کیوں نہیں کر رہے ہو، بڑی شرافت سے مال واپس کرتا چلا گیا۔ جب یہ منظر تمام سرداروں نے دیکھا، اللہ کے نبی جب چلے گئے اور وہ بچہ بھی چلا گیا، تو سردار مذاق اڑاتے ہیں، ابو جہل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے اپنا دین بدل تو نہیں لیا ہے، آج محمد کی اتنی عزت کرنے والا کبھی اس کے پہلے تو ایسی عزت تیری طرف سے ہم نے محمد کے لیے نہیں دیکھا ہے، کہیں تو بددین تو نہیں ہو گیا ہے۔ اس کا جواب سنیے، کہ میں اسلام قبول کر لوں، میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، میں بددین بھی نہیں ہوا ہوں،
وجہ پوچھتے ہیں پھر یہ معاملہ کیا تھا اچانک سے؟ جواب دیتا ہے لوگوں جب محمد میرے پاس آ رہا تھا اس ٹائم پر میں نے دیکھا محمد کے بغل میں نیزے ہیں اور مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا اگر کہیں میں محمد کے کہنے کے مطابق اس یتیم کا مال واپس نہ کروں ان نیزوں سے کہیں وہ مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ اللہ کے نبی نیزہ لے کر کے نہیں گئے تھے، یہ اللہ کی جانب سے اس یتیم کے مال پہ قبضہ کرنے والے کو دکھلایا جا رہا تھا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے نہ عرش پہ بیٹھے ہوئے رب کو یہ بات منظور ہے کسی یتیم کے مال پہ قبضہ کیا جائے، نہ فرش پہ موجود جناب محمد رسول اللہ کو یہ بات منظور ہے، یہ گوارا ہے کہ کسی یتیم کے مال پہ ناجائز قبضہ کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یتیم کی بات کو سنا آپ نے فوراً اس کی مدد کے لیے وہاں پہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کے آشا باغ بڑھ رہا یا یہ آس پاس کا آپ کا جو بھی ایریا اور علاقہ لگتا ہے، اگر آپ کو معلوم ہے اس یتیم پہ ظلم ہو رہا ہے، فلاں ظالم اس کے مال پہ قبضہ کیے بیٹھا ہے، تو کیا آپ نے کبھی اس کی مدد کے لیے کوئی گہار لگائی ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس کی مدد کی ہے یا کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہم تو یتیم کو بے سہارا چھوڑ دیا کرتے ہیں اور یتیم کو اس طریقے سے بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ یتیم ہے وہ اللہ رب العالمین جس کے باپ کی مدت پوری ہو چکی ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت اس میں ہے، وہ یتیم ہو چکا ہے، اس میں اس یتیم کا کوئی قصور نہیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اس یتیم کو سہارا دیں۔ اور آئیے میں آپ سے اسی بات پہ ایک وعدہ لیتا ہوں، اگر ہے ہمت تو ہی ہاتھ اٹھا کے جواب دینا۔ کیا آپ یہ وعدہ کر سکتے ہو کہ آپ کے گاؤں میں آپ کی جانکاری میں اگر کوئی بندہ کسی بھی یتیم کے مال پہ اگر ناجائز قبضہ کرتا ہے، کیا ہے اتنی ہمت کہ پورا گاؤں ایک ہو کر کے اس ظالم کے خلاف آواز اٹھائے اور اس یتیم کو اس کا حق دلانے کی بات کر لے؟ کر سکتے ہیں کیا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو بھائی۔ ارے اتنی باتیں یتیم کے بارے میں سننے کے بعد بھی اگر آپ کے دل میں اس کے لیے مقام پیدا نہیں ہوا تو پھر افسوس کی بات ہے۔ انشاءاللہ وعدہ کر رہے ہیں رات کے وقت میں اللہ کو گواہ مان کر کے اللہ رب العالمین کو آپ بالکل یہاں پہ جو گواہ بنا رہے ہیں، اس بات پہ آپ بالکل ہمیشہ پوری زندگی قائم رہیں، چاہے وہ ظالم ہم سے ناراض ہو جائے، وہ ہمارے گاؤں کا کتنا بڑا آدمی ہو۔ نبی کا طریقہ تو یہی تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ صرف رفع یدین، صرف قدم سے قدم ملا لینے میں نہیں، صرف نماز و جنازے کے مسائل میں نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی یتیم کے ساتھ کیسے پیش آیا کرتے تھے، نبی کی زندگی کا یہ پہلو بھی تو ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہونا چاہیے تھا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے نبی کی زندگی کو اس معاملے میں نمونہ نہیں بنایا۔ اچھا، یتیم کسی سماج اور معاشرے میں اگر پایا جائے نا، تو یتیم کا پایا جانا کسی معاشرے کے لیے کیا یہ نقصان دہ ہے یا اس کے لیے فائدہ مند ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ایک حدیث پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، وہ بولتا ہے اللہ کے نبی میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ جس سے میرا دل نرم پڑ جائے۔ سوال دیکھیے گا، میرا دل بڑا سخت ہے، کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میرا دل نرم پڑ جائے۔ اللہ کے نبی کے الفاظ آپ دیکھیں، ان اردت تلین قلبک، اے میرے پیارے ساتھی اگر تو یہ چاہتا کہ تیرا دل نرم پڑ جائے، اگر تو یہ چاہتا کہ اللہ تیرے دل کو نرم بنا دے، فطعم المسکین، تو تو مسکین کو کھانا کھلایا کر، وامسح راس الیتیم، اور تو کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ بھی پھیرا کر۔ یہاں پہ اللہ کے نبی نے یتیم کو کھانا کھلانے کی بات نہیں کی ہے، قرآن میں بھی اللہ نے یتیم کو کھانا کھلانے کی بات نہیں کی، قرآن میں اللہ نے اس کی عزت اور احترام کا حکم دیا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی نے اس کے سر پہ شفقت کے ہاتھ پھیرنے کی بات کی ہے، اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے یتیم کی کفالت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے یتیم کا حق صرف کھانا کھانا نہیں ہے کہ وہ ہمارا کھانا کھا لیا ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، بلکہ کفالت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے ہم اس کی تمام ضروریات کا خیال کیا کریں۔ آنے والی عید کے ٹائم پہ آپ ذرا غور کر لینا میرے پیارے ساتھیوں،
ہم اپنے بچوں کے لیے 2 4 10 جوڑی کپڑے لے آئیں. ہمارے بچے اس بات میں کنفیوز ہوا کرتے ہیں اس بار ہم عید پہ پہلے کون سا کپڑا پہنیں گے, دوپہر میں کون سا پہنیں گے, شام کو کون سا کپڑا بدل کر کے سوئیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے بچوں کے پاس تو 2 4 10 جوڑی کپڑے ہو جایا کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کے گاؤں میں اس آشا باغ اور بٹراہا کے اندر اگر آپ کے ہوتے ہوئے اگر کچھ ایسے بھی یتیم پائے جاتے ہیں جو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اس سال ہم عید پہ کیا پہنیں گے, میرے پیارے ساتھیوں پھر سچ یہ ہے کلا بلا تکرمون الیتیم, تم حقیقت میں یتیم کا پھر احترام نہیں کر پائے, اور ایسی صورت میں پھر اللہ کی مار بھی آپ پہ پڑ سکتی ہے. ایک آخری بات بتا کے کہ جو یتیم کا مسئلہ ہے, جو عام لوگ ہیں, جو اس کے خاندان کے قریبی لوگ نہیں ہیں, وہ اگر کریں گے تو یہ ایک طریقے سے نفلی نیکیاں ہوں گے اس کے لیے. لیکن جو اس کے چچا ہیں, جو اس کا دادا ہے, اگر کوئی ایسا آدمی موجود ہے کہ اس کا پوتا یتیم ہو گیا, کسی کا بھتیجا یا بھتیجی یتیم ہو گئی, یہ چیز ان کے لیے فرض ہے, ان کی کفالت کرنا ان پر لازم ہے, یہاں ان کو آپشن نہیں ہے. اگر یہ لوگ ان کی کفالت سے اپنا چیز چراتے ہیں یا ان پر ظلم ہونے دیتے ہیں یا خود ظلم کرتے ہیں, تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کا جو یہ بنایا ہوا اصول ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں, اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. اگر صرف یہ معاملہ ہو جائے کہ دادا اپنے پوتے کو پریشان نہ ہونے دے, چچا اپنے ہونے والے یتیم بچے کو اگر پریشان نہ ہونے دے, جیسے اپنے بچوں کی آپ کفالت کرتے ہیں, آپ کے بھائی کے انتقال کے بعد ان بچوں کی ذمہ داری بھی آپ کے سر پہ ہے. میرے پیارے ساتھیوں, امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں سننے کے بعد کچھ تو آپ کے دل میں یتیم کے لیے خیال آیا ہوگا, اور آپ کے اس مدرسے میں جو یتیم بچے پڑھتے ہیں آپ اتنا تعاون کریں, کیا پتا کس کا دیا ہوا وہ خوراک, کس کے دیے ہوئے روپے پیسے سے کوئی چیز خرید کر کے, یا جو اساتذہ ان کو پڑھاتے ہیں ان کے لیے انتظام کر کے, جو تمام چیزیں آپ کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ رب العالمین کو آپ کی بخشش کا ایک بہانہ چاہیے. آپ نے جو تعاون کیا ہے ہر سال کرتے ہیں, فخر ہے آپ کے اس گاؤں پہ جو الحمدللہ آپ اس مدرسے کو اتنی بڑی تعداد میں جو بچوں کو پال رہے ہیں, ان کی پرورش کر رہے ہیں, ان کی کفالت کر رہے ہیں. تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تاکہ آنے والے ٹائم میں بھی آپ کا مدرسہ یہ قرض دار نہ رہے, اس کے پاس اپنا ایک اماؤنٹ ہونا چاہیے, کبھی برے وقت میں بھی اس کے پاس کوئی مصیبت نہ آنے پائے. اللہ تعالیٰ ایسے مدرسوں کی حفاظت فرمائے جہاں اس قدر نیکیاں ہو رہی ہیں اور فری میں بچوں اور بچیوں کو تعلیم دی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گئے تمام باتوں پہ سب سے پہلے مجھے, اس کے بعد آپ تمام حضرات کو بھی عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.